بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہم السلام لوگوں کی اصلاح پر فائز کیے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک سے اپنے تعلق کو استوار کر سکیں۔ اصلاح نفوس کے لیے انبیاء علیہم السلام جو طریق اختیار کرتے ہیں، ان میں سے ایک مؤثر طریق حکایات اور سبق آموز قصے سنا کر لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنا بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی اصلاح کے لیے حکایات اور سبق آموز قصے سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ سچائی کو ہر حال میں قائم کرنے اور دنیاوی مال سے بے رغبتی اپنانے کے متعلق ایک حکایت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا، اور مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گڑھا ملا جس میں سونا تھا۔ جس شخص سے اس نے مکان خریدا، اس نے اسے کہا کہ بھائی، یہ گڑھا تمہارے مکان سے نکلا ہے، لہٰذا تم یہ لے لو، کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں خریدا۔ لیکن پہلے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچا تھا جو اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک تیسرے بندے سے اس قضیے کا حل چاہا، تو اس نے خریدار کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کی دوسرے شخص کی بیٹی سے شادی کر دو، اور سونا ان دونوں پر خرچ کر دو اور کچھ خیرات بھی کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کی اصلاح اور تربیت کے لیے حکایات اور قصے بیان فرمایا کرتے تھے، جو سننے والے کے لیے آسان فہم لیکن سبق آموز ہوا کرتے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی بیان کردہ حکایات اور قصوں کا تذکرہ کریں گے جو آپ نے تربیت کے رنگ میں بیان فرمائے ہیں، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدالنور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم فرحان قریشی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو واعظ یا نصائح فرمایا کرتے تھے تو اکثر گزشتہ انبیاء کے قصے اور کہانیاں اور حکایات اور بوستان سعدی سے حکایات بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ جی بالکل نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے، مختلف قسم کی حکایات بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور بچوں اور عورتوں کو نصیحت اور واعظ فرمایا کرتے تھے تو اس وقت حضور اکثر حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلاؤں کا ذکر بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر بعض اوقات بعض باتیں، باریک باتیں سمجھانے کے لیے حضور حکایات بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میر صاحب کا ہی بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ آقا جو نوکر کو سزا دیتا ہے یا خدا تعالیٰ جب کسی بندے پر گرفت کرتا ہے تو بسا اوقات وہ ایک غلطی پر یا ایک گناہ پر نہیں پکڑتا، بلکہ اس کے پیچھے کئی سابقہ غلطیاں یا گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال حضور نے ایک حکایت میں بیان فرمائی کہ ایک دفعہ مہاراجہ شیر سنگھ جو تھے، انہوں نے اپنے ایک باورچی کو زیادہ نمک کھانے میں ڈالنے کی وجہ سے یہ سزا دی کہ اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اب کسی اہلکار نے یہ دیکھا تو کہا کہ مہاراجہ، یہ تو بہت بڑی سزا دے دیا آپ نے نمک زیادہ ڈالنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ نمک کی وجہ سے سزا نہیں ہے، اس نے میرا 100 بکرا غصب کھایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ پھر بوستان سعدی کا آپ نے ذکر کیا، تو بوستان سے ایک حکایت حضور نے یہ بیان کی کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کو کسی کتے نے کاٹ لیا، تو جب وہ بزرگ گھر آئے تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ جب کتے نے آپ کو کاٹا تھا تو آپ نے اس کو واپس کیوں نہیں کاٹ کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان سے کتپن نہیں ہوتا۔ اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے فرمایا کہ جب کوئی شریر انسان کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اعراض کرے۔ تو یہ حضور کی بڑی پیارا انداز تھا حضور کا
کہ کس طرح حضور سمجھایا کرتے تھے باتوں کو حکایات کے ذریعے سے۔ جی نجیب صاحب، جس طرح آپ نے ابھی اپنی تمہید میں بھی ذکر کیا کہ واقعات کے ذریعے یا سبق آموز جو حکایات ہیں اس کے ذریعے کسی کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ بڑا ایک مؤثر طریق ہے، جس میں ہلکے پھلکے انداز میں بات بھی ہو جاتی ہے اور سادہ فہم الفاظ میں اگلا بندہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے تکبر سے توبہ کی اور کہا کہ میں آئندہ اپنے تئیں سب سے ادنا سمجھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس شخص کو ایک سفر آن پڑا، وہ سفر کے لیے نکلا تو ایک دریا کے کنارے پہ پہنچا اور کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ دریا کے کنارے کیا دیکھتا ہے کہ کچھ فاصلے پہ ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک بوتل ہے۔ کبھی وہ خود مرد اس میں سے پیتا ہے، کبھی وہ عورت پیتی ہے۔ تو یہ ماجرا دیکھ کے وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو ان سے بہتر ہوں کہ یہ بے حیائی سرعام کر رہے ہیں۔ ایک مرد ہے، اس نے عورت کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ شراب کی بوتل ہے اور وہ کبھی مرد پیتا ہے کبھی عورت پیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں کشتی ساحل کے قریب آئی اور موج کے لپیٹے میں آئی اور جو 6 اندر لوگ بیٹھے تھے وہ پانی میں گر گئے۔ اس میں وہ جو عورت کے ساتھ مرد تھا وہ پانی میں لپکا، اس نے 5 لوگوں کو باہر نکالا اور اس شخص کے پاس آیا جس نے تکبر سے توبہ کی تھی۔ کہتا ہے کہ اب آپ بھی کسی کو بچائیں گے، یہ یہیں پہ بیٹھ کے بدزنی کرتے رہیں گے۔ تو اس نے پھر احوال اپنا کھولا کہ یہ جو عورت ہیں یہ میری والدہ ہیں، اور یہ بوتل جسے تم شراب کی بوتل سمجھتے ہو دراصل اس میں پانی ہے، اور سفر میں ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور کبھی اس میں سے میں پی لیتا ہوں، کبھی میری والدہ پی لیتی ہیں۔ تو اس سے وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ جو بدزنی ہے اس سے بھی توبہ کر لی۔ حضرت مسیح علیہ السلام تسبیح کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو شمار کر کے انسان کیوں کرے، وہ تو بے شمار اور ہر لحظہ انسان کے دل پہ اور انسان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں حضور ایک واقعہ، ایک حکایت بیان کیا کرتے تھے کہ ایک عورت کسی شخص پر عاشق تھی اور وہ ملا کے پاس گئی تعویذ کے لیے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے اور وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اسے مل جائے۔ جب وہ ملا کے پاس گئی تو ملا تسبیح پڑھ رہا تھا، تو اس نے ملا سے پوچھا کہ ملا جی یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ملا صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے معشوق کو یاد کرتا ہوں۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور اس نے کہا ملا جی یاد کرنا معشوق کو اور گن گن کے؟ تو حضور اس واقعے کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے اس کی زبان اور اس کا دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح کی قیود میں نہیں آنا چاہیے کہ جی اتنی کرنی ہے اور اتنی دفعہ کرنی ہے۔ تو اس سے حضور اس واقعے سے، اس حکایت سے حضور نے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ جی نجیب صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مشکل دینی مسائل کو بھی حکایات کے رنگ میں سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے ایک دفعہ ایک حکایت سنائی۔ وہ حکایت یہ تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑے اعلیٰ درجے کے کاریگر کو کہا کہ تم مجھے اپنے ہنر کا ایک ایسا نمونہ دکھاؤ کہ جس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو، اور وہ تم اس سے بہتر کبھی بنا ہی نہ سکو، یعنی بہترین نمونہ مجھے بنا کر دکھاؤ۔ اور اس نے ایک بادشاہ نے ایک دوسرے کاریگر جو وہ بھی بہت ایک اعلیٰ درجے کا کاریگر تھا اس کو بھی کہا کہ تم بھی اپنے ہنر کا ایک کمال دکھاؤ مجھے کہ کس طرح بنا سکتے ہو، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور بادشاہ نے ان دونوں کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا۔ اب پہلے کاریگر نے دیوار بنائی، اور وہ دیوار ایسی تھی کہ اس نے اس کو نقش و نگار سے ایسا آراستہ کیا تھا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں تھی، اور وہ کمال کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی دیوار۔ اور دوسرے کاریگر نے اپنی جو دیوار اس نے بھی دیوار بنائی، اور اس نے دیوار اس قدر صاف اور مصفح بنائی اور اس کو اتنا چمکایا کہ وہ آئینے کی طرح صاف ہو گیا۔ اور جب بعد میں جب بادشاہ کو دکھانے کا وقت آیا تو بادشاہ نے پہلے کاریگر سے کہا اب اپنے جو کارکردگی دکھاؤ۔ تو اس نے دیوار دکھائی، اور وہ دیوار اتنی خوبصورت تھی کہ سارے دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اب پھر بادشاہ نے دوسرے کاریگر کی طرف جب متوجہ ہوا تو اس نے کہا کہ اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ۔
تو اس نے کہا پہلے بادشاہ سلامت یہ جو حجاب ہے اس کو اٹھا دیں درمیان سے. تو جب وہ حجاب اٹھا دیا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی طرح کا نمونہ جو پہلے کاریگر نے دکھایا ہے بنایا ہے اسی طرح کا اس دوسرے کاریگر نے بھی بنایا ہے. یعنی اس کا جو ریفلیکشن تھا وہ نظر آ رہا تھا, یعنی اس دیوار پر نظر آ رہا تھا. تو یہ جو حکایت تھی مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بیان کی تو اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کی اس پر, اور میں نے کہا کوئی واقعہ ہوا ہوگا. لیکن جب حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلی نبوت کا دعویٰ فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ دراصل یہ حضور اپنی مثال دے رہے تھے کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دل کو صاف پاک کر کے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آئینے کی طرح صاف کر دیا تھا کہ آپ کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی, اور وہ نقش و نگار جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح آپ کے دل پر اتر آیا. جی, حضرت مسیح موعود صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک انسان اپنے کسی بھائی کا عیب بیان کرے تو اسے چاہیے کہ اس سے پہلے 40 روز رو رو کر اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس عیب کو دور کر دے. اس ضمن میں حضور شیخ سعدی کے 2 شاگردوں کا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک شاگرد شیخ سعدی کا بہت اچھا مقرر تھا. جب وہ تقریر کرتا تو حقائق اور معارف بیان کرتا, اور جو دوسرا شاگرد تھا وہ اس پہلے شاگرد کی اس خاصیت کی وجہ سے اس سے جلتا تھا, حسد کرتا تھا. چنانچہ جو مقرر شاگرد تھا بہت اچھا, وہ شیخ سعدی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا دوسرا شاگرد ہے یہ مجھ سے حسد کرتا ہے. تو شیخ سعدی نے کہا کہ اس نے تو حسد کر کے دوزخ کی راہ اپنائی اور تم نے غیبت کر کے دوزخ کا رخ کیا. تو اس حکایت کے بیان کے بعد حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک باہمی محبت, رحم اور دعا آپس میں قائم نہ ہو جائے. تو اس طرح حضور شیخ سعدی کے اس حکایت سے حضور نے جماعت کو یہ درس دیا ہے. اسلام نے جہاں دیگر چیزوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہاں دوستی کے جو حقوق ہیں اس کو بھی بیان فرمایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو چوری ہے وہ ایک بری صفت ہے, لیکن اگر دوست کی کسی چیز کو اس کی بغیر اجازت استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے, بشرطیہ کہ جو دوستی ہے وہ صحیح معنوں میں ہو. تو اس ضمن میں بھی ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے اپنے اصحاب کو. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 2 جو شخص تھے ان میں باہمی دوستی تھی اور بڑی کمال درجے کی تھی, اور ایک دوسرے کے وہ محسن تھے. ایک دوست کو سفر پہ جانا پڑا, اس کی غیر موجودگی میں اس کا جو دوست تھا وہ اس کے گھر آیا اور کنیز سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں پہ ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ تو کسی کام کے سلسلے میں سفر پہ گیا ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ اس کی جو پیسوں والا صندوق ہے اس کی چابی تمہارے پاس ہے؟ تو کنیز نے کہا ہاں میرے پاس ہے. اس نے وہ صندوق منگوایا اور چابی منگوائی اور اس کو کھول کے اس کے اندر سے کچھ روپے لے لیے. جب صاحب خانہ واپس آیا تو کنیز نے یہ حال بتایا کہ آپ کا دوست آیا تھا. تو جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میرا دوست آیا تھا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ زرد ہو گیا. تو اس نے جب آگے ذکر کیا کہ اس طرح اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے چابی منگوا کر صندوق کھول کے خود ہی اس کے اندر سے پیسے لے لیے. تو اس پہ وہ جو صاحب خانہ تھا, جو دوست تھا اس کا, وہ بڑا خوش ہوا کہ تم نے میرے دوست کو مایوس نہیں کیا, اس طریق پر جو تم نے حرکت کی ہے یا جو تم نے کام کیا ہے اس کے صلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام جو دوستی کے حقوق تھے, جو آپس کی جو مروت ہے یا آپس کا جو پیار ہے اس کو بھی اجاگر کیا کرتے تھے. جزاکم اللہ عبد الراوی صاحب, مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم بس نمونتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ چند حکایات اور قصے بیان کر سکے ہیں. نیز ان سے حاصل ہونے والے اسباق کا بھی مختصر تذکرہ کیا گیا ہے. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ساتھ ساتھ آپ کے ملفوظات کے مطالعے کی طرف بھی خاص توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہم آپ کی نصائح کو براہ راست پڑھیں اور سمجھیں اور انہیں اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے والے ہو جائیں. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی ایک اقتباس پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق
روح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے۔ انبیاء بڑی سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے ابلتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کے کمالات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افسانے کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے، بلکہ ان کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر ان کو نصیحتیں کرتے تھے یا حجج قاطعہ سے ان کے اوہام رفع فرماتے تھے، اور ان کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معنی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور واردین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔